الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 خطيئات ورفع له 10 درجات او كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے پایہ احسان اور کرم ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد بنایا. ایک بہت بڑی نعمت ہے. تقریباً 5 ہفتوں سے آپ حضرات کی خدمت میں حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے. آج اسی عنوان کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک بہت اہم حق یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا، اس کے متعلق باتیں عرض کرنی ہے. یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلاۃ و سلام بھیجنا ایک بہت ہی محترم بشان عمل ہے، قابل قدر عمل ہے. اسی لیے تو اللہ جل جلالہ نے اپنے کلام پاک میں اس کا حکم دیا کہ ایمان والو تم صلاۃ و سلام بھیجو، تم درود و سلام بھیجو. یہ قرآن مجید میں حکم ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور سلام بھیجو. امام اصمعی فرماتے ہیں کہ میں نے مہدی کو بصرہ کے منبر کے اوپر یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ رب العزت تم لوگوں کو ایک بات کا حکم دے رہا ہے، اور وہ ایک ایسی بات کا حکم دیتا ہے جس میں شروعات اپنے سے کی ہے کہ اللہ درود بھیجتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ
اپنے فرشتوں کا تذکرہ کیا، وَمَلَائِكَتَهُ، اللہ کے فرشتے بھی یصلون علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سے شروع کیا کہ اللہ درود بھیجتا ہے۔ اللہ درود بھیجتا ہے کیا مطلب ہے؟ اللہ اپنے حبیب کے اوپر خصوصی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ فرشتے درود بھیجتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی درود و سلام بھیجو۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سے شروع کیا، اور سارے رسولوں میں سے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کے اوپر اللہ اور اس کے فرشتے بھیجتے ہیں، اور اس امت کی خصوصیت ہے کہ امت کو اللہ نے حکم دیا کہ تم بھی کرو یہ۔ یاد اللہ کی اس نعمت کا شکریہ کے ذریعے مقابلہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سے شروع کیا کیونکہ حضور کے مقام کو بتانا ہے۔ جہاں حضور کا مقام بتایا جا رہا ہے، وہیں پر اس عمل کا بھی مقام بتایا جا رہا ہے۔ حضور کے اوپر اللہ تعالیٰ خصوصی رحمت نازل فرماتے ہیں، اور پھر ہمیں اس کا حکم دیا جا رہا کہ تم دعا کرو، صلاۃ و سلام بھیجو۔ معلوم ہوا کہ یہ عمل بھی بہت مبارک ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے۔ امت کو حکم دینے کی ضرورت کا، امت کا مقام بڑھانا ہے۔ میرے اور آپ کے درود شریف پڑھنے سے فائدہ کس کو ہوگا؟ ہمیں فائدہ ہوگا۔ ہم تو ایک دفعہ پڑھ دیں گے، اس کے کیا کیا ثواب ہوں گے، کیا کیا فضائل ہوں گے، ابھی میں بیان کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ تو بڑا مستغنی ہے۔ مستغنی ہونے کے باوجود وہ خود بھیجتا ہے، اور امت کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ کو ضرورت نہیں، نبی کی بھی ضرورت نہیں اللہ کو، پھر بھی اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے۔ اور مجھے اور آپ کو نبی کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ کیوں ہے بھائی؟ سفارت، حضور کی سفارش چاہیے مجھ کو اور آپ کو، حضور کی شفاعت چاہیے ہم کو، تو ہم تو محتاج ہیں۔ لہذا ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو مبارک بتلانے کے لیے بطور تقویت کے اور سپورٹ کے فرشتوں کا بھی تذکرہ کر دیا کہ فرشتے بھی بھیجتے ہیں اور رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ کا صلاۃ بھیجنا یہ حق ہے، اور میرا اور آپ کا تو ایک رسم ہے، لیکن خدا کی تائید ہو گئی تو اور ہمارا عمل مقبول ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ بہت ہی مبارک عمل ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا۔ ایک بات معلوم ہوئی کہ قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ نے درود شریف بھیجنے کا اور پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن نے حکم دیا، لہذا زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے۔ قرآن حکم دے رہا ہے، اور قرآن حکم دے دے وہ تو فرض، قرآن نے حکم دیا کہ پڑھو۔ لہذا علماء کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا زندگی میں ایک مرتبہ بھیجنا فرض ہے۔ یہ حکم میں بتلا رہا ہوں درود شریف۔ اور جس مجلس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، نام مبارک ہو، آپ کا تذکرہ ہو،
تو پہلی مرتبہ درود بھیجنا واجب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا تو بول سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم تو بول سکتے ہیں، جب سے کچھ خرچ تو نہیں ہو جائے گا. لہذا جس کسی مجلس میں بیٹھو، چاہے عصر کے بعد کی مجلس ہو، مغرب کے بعد کی مجلس ہو، گشت کی مجلس ہو، یا کسی دکیاں دعا میں جمع ہو، اللہ کے نبی کا نام لیا جائے، پہلی مرتبہ آپ کے لیے درود شریف پڑھنا واجب ہے. امام طحاوی کا یہ فرمانا ہے. بعد میں پڑھتے رہو، یہ مستحب ہے. پھر جتنی دفعہ حضور کا نام سنو. میرے اللہ کے بندو، جیب سے کچھ خرچ ہونے والا نہیں، لیکن اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہو جائے گا. جتنا ہمارے نام سے درود جائے گا، بار بار پہنچے گا، اتنا ہمارا تذکرہ حضور کے یہاں ہوگا. جب حضور کے یہاں بار بار تذکرہ ہوگا تو تعلق پیدا ہو جائے گا وہاں. اس لیے میرے عزیزو، جس کسی مجلس کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آوے، اس لیے پہلی دفعہ تو پڑھنا ضروری واجب. بعد میں بار بار پڑھو تو کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ کیوں بار بار پڑھتا ہے. فرشتہ بھی نہیں کہے گا کہ ہم تھک جاتے ہیں تمہاری بات لے جاتے ہیں. نہیں، جتنا پڑھ سکتے ہو زیادہ سے زیادہ پڑھو درود شریف. نماز کے اندر درود شریف پڑھنا یہ سنت ہے. دوسرے قاعدے کے اندر درود شریف پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے. دیکھو، درود شریف تو بیٹھ کر پڑھا جاتا ہے. کیسے پڑھا جاتا ہے؟ آپ لوگ قیام میں پڑھتے ہو درود شریف، کھڑے ہو کے پڑھتے تو قاعدے میں پڑھتے. معلوم ہوا کہ درود شریف کیسے پڑھا جائے؟ بیٹھ کے پڑھا جائے، اور کھڑے ہو کے قرآن پڑھا جاتا ہے. لیکن ہم لوگوں نے رسموں کے اندر کیا کر دیا کہ ہم کھڑے ہو کے پڑھیں گے درود، بیٹھ کے نہیں پڑھیں گے، ہم کھڑے ہو کے پڑھیں. بیٹھ کے تو نماز میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ہم کھڑے ہو کے پڑھتے. آپ دیکھو یہ سوچ کا فرق. جب ہماری تو چوائس ہوگی وہ الٹی ہوگی، شریعت کی جو چوائس ہوگی وہ صحیح ہوگی، اس لیے اسی کے پیچھے چلو. درود شریف بیٹھ کر پڑھا جاتا ہے، قاعدے میں درود شریف رکھا گیا. اس کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ درود شریف قاعدے اخیرہ کے اندر سنت ہے. نماز کے اندر درود شریف پڑھنے کے بارے میں روایت ہے. حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنی نماز میں دعا کر رہا ہے، لیکن حضور پر درود نہیں پڑھا اس نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اس نے جلدی مانگنے میں جلدی کر ڈالی. پھر اس آدمی کو بلایا کہ ادھر آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے اور دوسرے جتنے ساتھی تھے ان کو فرمایا کہ اذا صلی احدکم فلیبدأ بتحمید اللہ والثناء علیہ. جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھے تو پھر اس کو چاہیے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے، اللہ کی تعریف کرے. بھائی جس کے جیب سے کچھ نکالنا ہو تو اس کی تعریف کرنی پڑتی ہے. دنیا کا بھی یہ دستور ہے کہ وہ تو احکم الحاکمین ہے اور اس کی تو خود کی ساری چیزیں ہیں، کسی کی لی ہوئی تھوڑی ہے. ہمارا تو جو کچھ ہے اسی کا دیا ہوا ہے، پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے گن گائیں، ہماری تعریف کریں. تو وہ تو احکم الحاکمین ہے، تو پہلے اس کی تعریف کریں. پھر آپ نے فرمایا کہ پھر نبی پر درود بھیجے، پھر جو چاہے اللہ تعالیٰ سے مانگے. یہ دعا کا طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بھی تعلیم کر دی اور دوسرے جو صحابہ تھے ان کو بھی تعلیم کر دی کہ پہلے اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، پھر نبی پر درود بھیجا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا ہو مانگو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا اور نماز
آسمان کے اور زمین کے بیچ میں لٹکتی رہتی ہے، دعا بھی اور نماز بھی، حتیٰ اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں پہنچتی کوئی بھی چیز ان میں سے، حتیٰ یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیج دیا جائے تو پھر پہنچ جاتی ہے اوپر۔ یہ تو نماز کے اندر درود شریف پڑھنے کی بات ہوئی۔ اب مسئلہ اس کا ہے کہ درود شریف کہاں کہاں پڑھنا چاہیے۔ یہ بہت اہم ٹاپک ہے میرے بھائی، درود شریف کہاں کہاں کس کس جگہ پر پڑھنا ہے۔ نماز میں تو ہو گیا، دعا میں بھی درود شریف پڑھنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، مجھے بار بار لوگ پوچھتے ہیں کہ کون سا درود شریف پڑھیں، کون سا درود شریف پڑھیں۔ افضل تو یہی ہے کہ درود ابراہیم پڑھے آدمی، درود ابراہیم جو نماز میں ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ اگر وہ نہیں آتا تو جو بھی چھوٹا درود شریف آتا ہو، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک درود شریف ہے۔ آپ کو جو بھی آتا ہو درود شریف پڑھیں، دین کے اندر اتنی سختی نہیں ہے۔ خیر، ایک بات تو یہ ہوئی کہ نماز میں، دوسری بات ہوئی دعا میں۔ دعا کو بھی دیکھو میرے بھائیو، دعا کے اندر صرف شروع میں ہم کر لیتے ہیں درود شریف پڑھ لیتے ہیں، نہیں، درود شریف کو بیچ میں بھی رکھو اور آخر میں بھی رکھو۔ حدیث میں ہے ان الدعاء محجوب حتی یصلی الداعی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دعا محجوب ہو جاتی ہے، آڑ میں کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ حضور پر درود پڑھ لیا جائے، درود پڑھ لیا جائے سیدھی اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچ جاتی ہے دعا۔ اور تو دعا کے اندر مسجد میں جب داخل ہو تو اس وقت درود شریف پڑھو، درود شریف نہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے پڑھو، پھر دعا پڑھو۔ یہ بھی ایک جگہ روایات میں آئی ہے۔ ایک جگہ جنازے کی نماز کے اندر آپ جانتے ہیں کہ پہلی تکبیر کے بعد تو ثنا پڑھتے ہیں، دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیم پڑھنا ہے، تیسری کے بعد دعا پڑھنا ہے۔ ایک بات، ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں کہیں تذکرہ ہو، وہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنا ثابت ہے۔ اسی طرح سے اذان کے بعد، اذان جب ہو جاوے تو اذان کے بعد بھی درود شریف پڑھ کر وہ دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، اس وقت بھی یہ پڑھے۔ اور ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اذان کے بعد جو دعا ہوتی ہے وہاں ہاتھ اٹھا کر دعا ثابت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ اذان ہو جاتی ہے اس کے بعد کھڑے ہو کے دعا کرتے، ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں ہے، وہاں پہ ثابت نہیں، دل کے اندر دعا کرو، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ۔ تو یہ جگہ ہیں درود شریف پڑھنے کی۔ بعض جگہ ایسی ہیں جہاں درود شریف نہیں پڑھنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس جگہ پہ نہیں لینا ہے، جیسے کہ ذبح کر رہے ہیں وہاں صرف اللہ کا نام لیا جائے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا جائے گا۔ اور دوسری جگہ چھینک آتی ہے تو چھینک کے موقع پر بھی درود شریف نہیں ہے، حضور کا نام نہیں ہے وہاں۔ اسی طرح سے بعضوں نے تعجب کے موقع پر تو اسٹرین کوئی ایسی عجیب چیز نظر آتی ہے، اس وقت درود شریف کہا نہیں، اس وقت سبحان اللہ کہا جاتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ خاص ذکر وہاں اللہ کا ہے۔ یہ جگہ ہیں جہاں درود شریف پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ چلو دین کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اس کے لیے رول اور ریگولیشن ہے، اس کے مطابق کیا جاتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ درود شریف پڑھیں گے تو ملے گا کیا؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ قرآن کا حکم ہے صلو علیہ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، قرآن کا حکم ہے، اس لیے درود شریف پڑھنا۔ رہا فضائل کا معاملہ تو اتنے فضائل ہیں میرے بھائیوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ، جو آدمی مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا، صلی اللہ علیہ 10 صلوات، اللہ تعالیٰ اس پر 10 درود بھیجے گا، وہ حط عنہ 10 خطیئات، اس کے 10 گناہ معاف کر دیں گے، ورفع له 10 درجات، اور اس کے 10 درجات بلند کریں گے۔ کتنے منٹ لگتے ہیں بتاؤ؟ ایک درود شریف پڑھنے میں آپ دیکھ لینا
بہت بہت تو 3 سیکنڈ یا 5 سیکنڈ لگیں گے، 5 سیکنڈ زیادہ، لیکن کتنا فائدہ، کتنا فائدہ، 10 نیکیاں، 10 درجے بلند، 10 گناہ معاف۔ کیا چاہیے ایمان والے کو؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان نسخہ رکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کا، اتنا ثواب، اور ہم، اللہ ہمیں معاف کرے، ہم نے میرے عزیزو حضور کے مقام کو نہیں پہچانا۔ اگر ہم حضور کے مقام کو پہچانتے تو اللہ کے نبی کی ہر ہر ادا کے اوپر جان دے دیتے، اللہ کے نبی کی ہر ہر ادا کو پہچاننے کی کوشش کرتے کہ آخر اللہ کے نبی نے یہ کیوں کیا۔ تو یہ ایک فائدہ میں نے بتایا درود شریف کا، 10 اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 درود، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، ایک فائدہ۔ دوسرا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، کل قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ آدمی ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھتا ہے۔ آپ کو کوئی پمفلٹ میں دینے کی اور اشتہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بستر پہ سوئے لیتے ہیں اور اللہ سے بات کر رہے ہیں کہ یا اللہ صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ دنیا کے کمپیوٹر جواب دے دیں گے، کیلکولیٹر ہے وہ جواب دے دیں گے، خدا کے یہاں جواب نہیں دے گا، وہ تو لکھتا ہی جائے گا، فرشتہ لکھتا ہی جائے گا۔ یہ فائدہ۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ حضرت عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من صلی علیہ صلاۃ، جو مجھ پر ایک درود بھیجے گا، صلت علیہ الملائکہ، فرشتے اس کے اوپر درود بھیجتے رہیں گے، جب تک وہ مجھ پر بھرتا رہے گا درود، فرشتے اس کے اوپر پڑھتے رہیں گے۔ اب چاہے فَلْيُقْلِلْ مِنْ ذَلِكَ عَبْدٌ أَوْ لِيُكْثِرْ، اب چاہے بندہ کم کرے یا زیادہ کرے، آپ کے اوپر ہے۔ آپ کو زیادہ فرشتوں کی رحمت کی دعا چاہیے اپنے لیے، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھتے رہو، جب تک آپ پڑھتے رہیں گے فرشتے آپ کے لیے دعائیں رحمت کرتے رہیں گے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ارے درود شریف میں سب چیز رکھی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کا آدھا 1/4 حصہ چلا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اٹھے اور فرمایا یا ایھا الناس اذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، اے لوگو اللہ کو یاد کرو، جاءت الرادفہ تتبعها الرادفہ جاء الموت بما فیہ، یاد رکھو قیامت آ گئی ہے، اس کے بعد آنے والی ہے دوسرا، ایک دفعہ پھونکنا دوسری دفعہ پھونکنا یہ آنے والا ہے، موت بھی اپنے سامان کے ساتھ آ چکی ہے، اللہ کو یاد کرو۔ پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول انی اکثر الصلاۃ علیک، میں آپ کے اوپر بہت زیادہ درود بھیجتا ہوں اللہ کے رسول۔ حضور تو زندہ تھے، زندہ ہے تبھی تو بات کر رہے ہیں حضور سے، زندگی میں درود پڑھ رہے تھے۔ یا ایک بات میں بتا دوں آپ کو، مجھے ایک مسئلہ یاد آیا کہ کوئی آدمی زندگی کے اندر کسی کو ایصال ثواب کر سکتا ہے کیا؟ ہم لوگ مردوں کو تو ایصال ثواب کرتے ہیں، پڑھ کے بخشتے ہیں، کیا کوئی زندے کو بخش سکتا ہے؟ ہاں بخش سکتا ہے، بخش سکتا ہے۔ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں حضور کی زندگی میں، ہاں یہ مسئلہ ہے، علماء نے لکھا ہے۔ خیر تو پوچھا کہ حضور میں درود تو بہت بھیجتا ہوں، آپ بتاؤ میں کتنا پڑھوں آپ کے لیے؟ 1/4 پڑھوں؟ میرے جتنے وظائف ہیں، میری زندگی کے جو اعمال ہیں، ان میں 1/4 حصہ آپ پر درود ہی بھیجتا رہوں گا۔ حضور نے فرمایا کہ جتنا تو چاہے، اگر زیادہ کرے گا تیرے لیے بہتر۔ کہا ٹھیک ہے حضور میں 1/3 کر دیتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے لیکن زیادہ کرے گا تیرا خیر، تیرے لیے خیر۔ کہا کہ میں 2/3 کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تو چاہے تیرے لیے بہتر ہے، جتنا اضافہ کرے گا۔
صحابی نے عرض کیا کہ میں تو اپنے جتنے اعمال ہیں وظائف ہیں سب درود شریف ہی کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن تکفا ویغفر ذنب، کہا تب تو تجھے کافی ہو جائے گا اور تیرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ درود شریف پڑھنا یہ گناہ کے معاف ہونے کا بھی ذریعہ ہے۔ اس سے میرے عزیزوں حضور سے تعلق پیدا ہوتا ہے۔ آج دنیا کے لوگ منسٹروں سے تعلق قائم کرنے کے لیے مختلف گفتیں لے جاتے ہیں اور پتہ نہیں کتنی صلاتیں اس کو مارتے ہیں، کتنے پاپڑ بیلتے ہیں۔ یہ تو پوری کائنات کا دلہا، اولین و آخرین کا سردار، میرے اور آپ کے آقا، ان سے تعلق پیدا ہو جاوے۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، صاحب روح البیان نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ میں ایک مرتبہ حج میں طواف کر رہا تھا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ قدم اٹھاتا ہے درود شریف، ایک قدم بڑھاتا ہے درود شریف، اور درود شریف پڑھتے جا رہا ہے۔ مجھ سے رہا نہیں گیا تو اس کو پوچھا کہ بھائی تو کوئی سبحان اللہ بھی نہیں بولتا، الحمدللہ بھی نہیں بولتا، اللہ اکبر بھی نہیں بولتا، کیا بات ہے درود ہی درود کر رہا؟ کہا کہ آپ کون ہو پوچھنے والے؟ کہا کہ میں سفیان ثوری ہوں۔ نام سن رکھا تھا، بڑے آدمی تھے، بڑے محدث اور بڑے اللہ والے۔ کہا آپ کا نام تو ہم نے سنا، اگر کوئی اور ہوتا تو میں آپ کو نہیں بتاتا۔ بات یہ ہوئی کہ میں ایک مرتبہ اپنے والد کے ساتھ سفر میں تھا، راستے میں میرے والد کا انتقال ہو گیا، اب اجنبی جگہ ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ میرے والد کا چہرہ سیاہ ہو گیا ہے، بدل چکا ہے، آنکھیں بھی نیلی ہو گئی ہے جیسے ڈراؤنی ہوتی ہے، پیٹ بڑا ہو گیا۔ میں بہت پریشان ہوا، اس پریشانی کے عالم میں میری آنکھ لگ گئی۔ دیکھتا کیا ہوں خواب میں کہ ایک خوبصورت آدمی آتا ہے، اور آ کر دیکھ ایسا خوبصورت آدمی، ایسے اچھے کپڑے والا آدمی اور ایسی پاکیزہ خوشبو والا آدمی میں نے کبھی دیکھا نہیں۔ انہوں نے آ کے چادر ہٹائی والد صاحب کے چہرے سے اور ہاتھ پھیرا تو دور سے زیادہ چمکدار چہرہ سفید ہو گیا، اور پیٹ پہ ہاتھ رکھا تو پیٹ بھی نارمل ہو گیا۔ اب یہ جانے لگے تو میں نے چادر پکڑ لی کہ نہیں آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو کون؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فرمایا کہ دیکھو میں آپ کا نبی ہوں، تیرا باپ روزانہ میرے اوپر درود شریف بھیجتا ہے، آج اس کا درود نہیں آیا تو میں اس کے لیے آئی۔ اب بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں میرے اور آپ کے درود پیش کیے جاتے ہیں، اب جب ایک آدمی روزانہ پڑھتا ہوگا اور بیچ میں مس ہو جائے تو پھر وہاں بھی تو بات ہوگی کہ کیا ہوا، اس کا عمل بند ہو گیا، کہ اس کے لیے نہیں آیا۔ وہ آدمی لڑکا خوش ہو گیا کہ دیکھو یہ کہا، اس لیے میں ہر قدم پہ درود شریف ہی پڑھ رہا ہوں کہ میرے باپ کے لیے درود شریف نے ایک راستہ نکالا، اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق پیدا ہو گیا۔ آج میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگی میں دیکھیں صبح سے شام تک میں ہمارے کتنے درود ہوتے ہیں، ہم کتنی دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ ہمارے جماعت کے ساتھی بتلاتے تو ہیں کہ فجر بعد 100 مرتبہ درود شریف، عصر کے بعد 100 مرتبہ درود شریف، کیوں بتلاتے ہیں؟ زندگی میں لانے کے لیے، اس کو اپنا وظیفہ بناؤ، اور یہ نہیں ہے کہ 100 ہی پڑھنا ہے۔ اگر تم 1000 10,000 بھی پڑھ سکتے ہو، آپ کے اندر طاقت چاہیے، اللہ کے یہاں تو کوئی کمی ہے ہی نہیں دینے کی، آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ کتنا پڑھتے ہیں۔ یہ درود شریف کے فضائل ہے، فوائد ہے، مستقل فضائل اعمال میں اس کا ایک باب ہے، ایک کتاب شیخ نے رکھی ہے فضائل درود شریف کی۔ نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ میں نے جیسے عرض کیا کہ ایک مرتبہ زندگی میں درود شریف پڑھنا فرض ہے، اس لیے کہ قرآن میں حکم ہے اس کا، اور جس کسی مجلس میں بیٹھو اس مجلس میں اگر حضور کے نام کا تذکرہ ہو تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے، پھر دوسری تیسری مرتبہ تذکرہ ہو، نام مبارک آوے تو مستحب ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں۔ نہ پڑھنے کا نقصان کیا ہے؟
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رغم انف رجل ذکرت عنده ولم يصلي علیہ، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، ذلیل ہو وہ آدمی جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پہ درود نہ بھیجے۔ کس کا کلام ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، بد دعا ہے کہ جس آدمی کو کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ بھیجے کہ وہ ذلیل ہو، خاک اس کی ناک خاک آلود۔ یہ ایک حدیث۔ دوسری حدیث حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البخیل الذی ذکرت عنده فلم یصلی علی، کنجوس ہے، بعض روایت میں ہے کہ بڑا کنجوس، پورا کنجوس ہے وہ آدمی جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو، میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود شریف نہ بھیجے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری ایک روایت میں فرماتے ہیں، من نسی الصلاۃ علی نسی طریق الجنہ، جو درود شریف مجھ پر پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ دیکھیے یہ روایت خاص دھیان سے سننا، کیا فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما جلس قوم مجلسا، کوئی قوم یا کچھ لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ثم تفرقوا على غیر صلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ مجلس سے الگ ہو جاتے ہیں، جدا ہو جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے بغیر، الا تفرقوا علی انتن من ریح الجیفہ، یہ لوگ جدا ہوئے ہیں ایسی جگہ سے جو مردار کی بدبو سے زیادہ بدبودار۔ سنیے کتنی سخت وعید کی بات ہے، کتنی سخت وعید کی بات ہے۔ ہمارے لوگ مسلمان اپنی محفلیں جماتے ہیں اور اس محفل کے اندر اناپ شناپ ایران توران کی اس کی اکھاڑتے ہیں، وہ سمجھو کہ مردار کے پاس سے اٹھ کے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس مجلس میں درود نہیں پڑھا گیا تو یہ سمجھا جائے گا، بیٹھے اور بیٹھے کے درمیان اللہ کے نبی پر درود نہیں ہوا تو سمجھ لو کہ ایک مردار کے بدبودار مردار کے پاس سے، یہ ہے وعید درود شریف نہ پڑھنا۔ میرے بھائیوں کیا وقت لگتا ہے، آپ اس گھڑی کے اندر دیکھ کر بیٹھو 5 منٹ سے زیادہ وقت لگے، یہ کہنا درود شریف 100 مرتبہ آپ 5 منٹ میں پڑھ لیں۔ ہمارے پاس دنیا کے کاموں کے لیے گھنٹے اور گھنٹے رہتے ہیں، دن اور دن ضائع ہو کر دیتے ہیں، لیکن درود شریف پڑھنے کا ہمیں ٹائم نہیں ملتا۔ درود شریف کیا ہماری زندگی کے اندر کوئی حصہ نہیں ہوتا جس میں ہم درود شریف پڑھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ چلو آپ کب سے درود شریف کے پڑھیں گے، کیا کیسا درود شریف، کیفیت کیا ہے، کس طریقے سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ میں نے ابھی ایک بات عرض کی تھی آپ لوگوں کو کہ درود شریف کھڑے ہو کر نہیں پڑھتے، بیٹھ کر پڑھتے۔ قاعدے کے آخر میں درود شریف پڑھتے ہیں، قاعدے آخرہ میں تو درود شریف ہوتا ہے کہ کھڑے کھڑے درود شریف پڑھتے، کھڑے کھڑے تو کلام اللہ پڑھتے۔ قرآن مجید کو قیام میں رکھا ہے اور درود شریف کو قاعدے میں رکھا ہے، تو ادب کا تقاضا تو یہی ہے کہ قاعدے میں پڑھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو مدینہ طیبہ میں، وہاں پہ حضور کے سامنے کھڑے ہو کے سلام پیش کریں گے، وہاں صلاۃ و سلام کھڑے ہو کر پیش کیا جائے۔ اب دیکھیے کیسے درود پڑھنا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، سلام تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ السلام علیکم، یہ تو ہم کو سمجھ میں آیا، لیکن یہ صلاۃ کیسا ہے، صلاۃ آپ کے اوپر کیسے بھیجے، درود کیسے بھیجے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود بتایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ تو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔
آگے اور بھی الفاظ ہیں، اللہم ترحم علی محمد وعلی آل محمد کما ترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم تحنن علی محمد وعلی آل محمد کما تحننت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم سلم علی محمد وعلی آل محمد کما سلمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہے، لیکن آپ ذرا غور کرو، میں تھوڑا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، غور کرنا۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا کہ تم لوگ نبی پر درود بھیجو، یہ حکم دیا ہے قرآن میں، یہ ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، قرآن میں یہ حکم ملا ہم کو کہ تم درود بھیجو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ کیسا درود بھیجو، اللہم صلی علی محمد۔ اب ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو بھیج دے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھنا اچھی طرح اس کو۔ باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا ٹھنڈا پانی پلا دے، کہا آپ ہی پی لیجیے، اس کو بے ادبی کہا جائے گا کیا؟ کہ وہ باپ کہہ رہا ہے کہ پانی پلا مجھ کو، اور بیٹا کہہ رہا ہے کہ آپ ہی پی لیجیے۔ یہاں درود شریف میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حکم دے رہا ہے کہ تم لوگ درود شریف بھیجو نبی کے اوپر، اور ہم اللہ سے کیا کہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج دینا۔ ایسا سمجھیے اس بات کو، میں اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کیا جانیں، اللہ ہی جانتا ہے، اور ادب کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ آپ اپنے حبیب کو آپ زیادہ جانتے ہیں، ان کے مقام کو آپ زیادہ جانتے ہیں، لہذا آپ ہی درود بھیج دیجئے، ہماری یہ گندی زبان سے آپ کے حبیب کا ہم نام لیں۔ اس لیے بندہ عاجزی اختیار کر کے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے کہ اللہ آپ بھیج دیجیے۔ سلام من الرحمن نحو جنابہ، سلام من الرحمن نحو جنابہ، لأن سلامی لا یلیق ببابہ، رحمان کی طرف سے سلام ہو آپ کی جناب میں، اس لیے کہ میرا سلام اس لائق نہیں جو آپ کے دروازے کے پاس جاوے۔ ہزار بار بوشویم دہن سے مشکو گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبی، ہزار مرتبہ اپنے منہ کو گلاب سے دھو ڈالوں پھر بھی تیرے حبیب کا نام لینا بے ادبی ہے۔ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف میرے بھائیوں زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ اللہ رب العزت نے اس میں عزت بھی رکھی ہے، ترقی بھی رکھی ہے، حفاظت بھی رکھی ہے۔ تفسیر روح البیان میں ایک بات لکھی ہے کہ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ جو غازی تھے، ان کے پاس ایک آدمی نے جا کے کہا کہ حضرت میں بڑی کوشش کر رہا ہوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت حاصل ہو جائے، لیکن میں کچھ کامیاب نہیں ہو رہا، رات کو اٹھتا ہوں کبھی کبھی نیند میری اچاٹ ہو جاتی، تو کیا کروں؟ کوشش کرو۔ یہ آدمی کوشش کرتا رہا، من جد وجد من قرع الباب ولج، جو دروازے کو کھٹکھٹائے گا ایک دن داخل ہوگا، محنت کرو۔ اس آدمی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو کہا کہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ چمکدار آپ کا چہرہ تھا، میری ایک ضرورت تھی تو میں نے حضور سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی میرے سر پہ 1000 درہم کا قرضہ ہو گیا ہے اور اس کا وقت آنے والا ہے، میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں اس کا قرضہ کیسے ادا کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ محمود سبکتگین کو جاؤ، غزنوی کو جا کے کہو کہ 1000 درہم آپ کو دے دے۔ کہا حضور میں اگر جاؤں گا تو میری بات کا بھروسہ کیسے کرے گا؟ کوئی نشانی تو آپ بتا دیں کہ جس نشانی کو ان کے سامنے پیش کروں تو وہ مان لے کہ ٹھیک ہے۔ کہا کہ آپ ان کو جا کے یہ کہنا کہ تم صبح میں 30,000 مرتبہ درود شریف مجھ پر بھیجتے ہو اور رات کو 30,000 مرتبہ درود شریف بھیجتے ہو، یہ نشانی ہے، میرے 1000 درہم آپ اس طرح سے ادا کرو۔ یہ نشانی لے کر جب جاتے ہیں وہ آدمی تو
محمود غزنوی کے دربار میں یہ بات کہی، انہوں نے فوراً 1000 درہم دے دیے اور دوسرے 1000 درہم دے دیے کہ جاؤ یہ۔ جب وہ آدمی گیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو بہت امپاسبل بات اس نے کہی اور آپ نے مان بھی لی اور آپ نے دے بھی دیا اس کو، اور آپ کے آنکھوں سے آنسو بھی نکل پڑے۔ کہا بات یہ ہے کہ اس آدمی نے جو بات کہی ہے وہ صحیح ہے۔ کہا صحیح کیسے؟ روزانہ صبح میں بھی ہم آپ کے پاس ہوتے، شام کو بھی آپ کے پاس ہوتے، 30,000 درود شریف پڑھنے کا موقع آپ کو ملتا کہاں؟ تو بات یہ ہے کہ میں نے علماء کرام سے یہ بات سنی تھی کہ جو آدمی اس درود شریف کو 1 مرتبہ پڑھے گا اس کو 10,000 درود شریف کا ثواب ملے گا۔ اللہم صلی علی محمد مختلف الملوان وتعاقب الاسران وکر الجدیدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وارواح اہل بیتہ منا التحیۃ والسلام وبارک وسلم علیہ کثیرا۔ کہا یہ درود شریف جو 1 مرتبہ پڑھے گا اس کو 10,000 کا ثواب ملے گا۔ میں روزانہ صبح میں اٹھتے ہی 3 مرتبہ یہ پڑھتا ہوں اور رات کو سونے کے 3 مرتبہ پڑھتا ہوں۔ عالموں نے جو بات کہی تھی وہ سچی نکلی، سے میرے آنکھوں سے آنسو نکلے۔ کہا وہ بات صحیح تھی، 30,000 صبح کے 30,000 شام۔ اب یہ بادشاہ وقت ہو کر میرے بھائیوں اتنا کر سکتے ہو تو کیا ہم لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہے؟ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیں، ہمارے پاس ٹائم نہ ہو؟ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ ہر آدمی کو اپنی زندگی کا ایک وظیفہ بنا لینا چاہیے، جو یہ 2 فجر کے بعد اور عصر کے بعد جو عمل بتایا جاتا ہے کہ تیسرا کلمہ 100 مرتبہ پڑھو، درود شریف 100 مرتبہ پڑھو، استغفار 100 مرتبہ، کتنا منٹ؟ 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا۔ ہر آدمی اس کو کر سکتا ہے اور پھر درود شریف اپنی حیثیت سے آدمی بڑھاتا چلا جائے۔ دنیا میں ایسے بھی لوگ آئے 3-3 ہزار مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے۔ آج ہم دعوے تو بہت کرتے ہیں حضور کی محبت کے، لیکن ہمارے درود شریف کو ہم گنے۔ ایک بات اور میں ملا دوں، میں نے جو پہلے ایک بات کہی تھی کہ ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ تو درود بھیج، یہ تو اللہ کے نبی نے ہم کو سکھایا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود شریف پڑھو۔ اب جو یوں کہتا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو وہ ڈائریکٹ سلام دے رہا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، حضور نے تو وہ طریقہ سکھایا تھا۔ وہاں جا کے مدینہ منورہ میں جا کے آدمی کہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو حضور خود سنتے ہیں، احادیث شریفہ میں ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں تم درود شریف پڑھو، اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اس کو پک کرتے ہیں اور حضور کے دربار میں نام کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے، حضور نے سکھایا ہے صحابہ کرام کو۔ اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو لائیے میرے بھائیوں، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ مسائل کو بھی کتنے حل کرتا ہے۔ ایک درود تنجینا بھی ہوتا ہے۔ درود تنجینا کا تجربہ ہے لوگوں کا کہ حالات ایسے وبائیں آتی تھی، 1000 مرتبہ اگر درود شریف کو درود تنجینا پڑے گا اللہ اس وبا کو دور کرے گا۔ الغرض تجربات ہے، ایکسپیرئنس ہے، جن جن لوگوں نے اس کو آزمایا۔ درود شریف کے بڑے فضائل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے تو حکم دیا قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خیر، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی زندگی کے اندر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرماوے اور حضور کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق ارزانی کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔